اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 ہے، اور اللہ تعالی نے اس سورت کے اس آیت کریمہ میں کفار کی ایک کھلی ہوئی ضد اور جہالت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، جن الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جو سب کے سامنے واضح اور بین تھا، قرآن کریم، اس کو چھوڑ کر یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جو حسی اور محسوس ہونے والی چیز اور مادی طور پر ہمارے کام آ سکے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں ہو بھی جائے، اس کے باوجود آپ جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کتاب آسمان سے جا کر نہ لے آئیں، تب تک ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں معجزات کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کیا چاہتے تھے، اس معاملے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں، غالباً یہ سب سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے یہ بات یہاں پہ، یعنی انہوں نے معجزات جو مانگنے شروع کیے تو 7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، اور یہ کہا وقالو، اور یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قالو کا، اس کا لغت میں ترجمہ تو یہی بنے گا کہ انہوں نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ حال میں کر لیجئے تو پھر یہ ترجمہ بنے گا کہ یہ کہتے ہیں، اور قالو کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے یہ شکوے کی بات کی، شکایت کی بات کی کہ ان ظالموں اور بے انصافوں کو دیکھو، یہ کیسی کیسی چیزیں مجھ سے طلب کرتے ہیں اور آپ کو کس کس طریقے سے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس قالو کے بعد اللہ تعالی نے ان کا جملہ ارشاد فرمایا، اور پہلی بات یہ انہوں نے کہی کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دعویٰ ہے ان کا، اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اظہار کیا اپنی برائی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، پوری شدت کے ساتھ نفی کر دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلا مطالبہ کیا کہ حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، آپ بہا دیں ہمارے لیے من الارض، زمین سے، ینبوعا، ینبوع کا لفظ یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ینبوع کا مطلب چشمہ، یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ نکال دیں۔ مفسرین نے یہاں بہت سے کفار کے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ سارے مل بیٹھے اور انہوں نے آپس میں بات کی اور یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز طلب کریں جو ہماری دنیا میں کام آئے اور دنیا بن جائے، اور اگر ہو سکے تو ایسی چیزیں مانگو جس سے الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور ان کا نہ کر سکنا یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ تو پہلی چیز جس کا انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم ہرگز آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ زمین سے آپ ایک چشمہ نکال دیجئے ہمارے لیے۔ فجرہ کا مطلب جو ہے وہ کسی چیز کا کھل جانا، کسی چیز کا واضح ہو جانا
کسی چیز کا بغیر کسی شک اور شبے کے رہنا، ان سارے معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پر مشرکین نے چشمے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے پہلا معجزہ جو انہوں نے مانگا تھا وہ چشمے کے متعلق تھا، تو تفجر لنا من الارض ينبوعا کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ زمین سے، یہاں تک کہ زمین سے ایک چشمہ جب تک نہ پھوٹ پڑے ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت اور مکہ مکرمہ میں زراعت کے لیے پانی کا نہ ہونا، اس لیے انہوں نے چشمے کا مطالبہ کیا کہ اگر چشمہ مل جائے تو ہم یہاں پر سیراب کر سکیں گے اپنی زمینوں کو۔ مکہ مکرمہ میں اول تو زمینیں تھیں کتنی، اور جتنی تھی بھی بہت کم، اس کے باوجود ان میں پانی کی قلت کی وجہ سے اہل مکہ کا گزارا تجارت پہ ہوا کرتا تھا، ان کے لیے زمین سے زراعت اور زمین کی پیداوار یہ معاش کا حل نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے پانی کی کثرت کا مطالبہ کیا۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہوا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ او تکون لکا، یا ہو جائے آپ کے لیے، ہو جائے ایسے آپ کے واسطے، جنت ایک باغ ہو، من نخیل جس میں کھجور کے درخت ہوں، وعنب اور انگور بھی ہوں۔ دو چیزوں کا انہوں نے دوسرا یہ مطالبہ کیا۔ کل ان کفار مکہ کے سلسلے میں اس آیت میں 7 مطالبات ہیں ان کے، اور غالباً یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، جس میں مشرکین کے مختلف مطالبوں کو اللہ تعالی نے جمع کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پر دوسری بات ان کی بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں ایک چشمہ ہو جائے یا اس چشمے کے علاوہ دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک باغ لگ جائے۔ مکہ مکرمہ کی زمین باغات کے لیے بھی مناسب نہیں تھی، اور مکہ مکرمہ میں باغات بھی نہیں لگتے تھے۔ کھجور کے البتہ درخت کئی جگہ پر نظر آتے تھے، اور کھجور کے درخت کو اتنا پانی بھی نہیں چاہیے ہوتا، اتنی جگہ بھی نہیں چاہیے ہوتی، تو اس لیے وہ کھجور تو آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عنب کا جو تذکرہ کیا کہ انگور ہوں، تو انگور کی بیل بھی چونکہ اتنے پانی کو نہیں مانگتی، اور اسی طرح انگور کی بیل ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور پھل اس پہ پڑتا ہے کثرت سے، تو انہوں نے کہا ایک ایسا باغ لگا دیں جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں۔ اور اہل مکہ کے لیے اس لیے بھی یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ مطلوب تھیں کہ شراب کثرت سے پی جاتی تھی، اور ان کے ہاں شراب جو انگور سے بنے یا کھجور سے بنے وہ اعلیٰ ترین شراب شمار ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہو جائیں، اور دوسری چیز میں صرف یہی نہیں ہے کہ کھجور اور انگور کے باغ لگیں، فتفجر الانہارہا خلالہا تفجیرا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، فتفجر اور آپ بہا لیں، الانہار اس میں دریا بہا لیں، خلالہا اس کے بیچ میں، تفجیرا کھلا ہوا اس کا بہنا، چلا ہوا بہنا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ایک باغ ہمیں مل جائے جس میں یہ دو فصلیں ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کر دیجئے کہ ایک ان دونوں کے درمیان دریا بہ رہے ہوں، نہریں چل رہی ہوں، اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراوانی ہو جائے، اچھے مناظر فراوانی سے نظر آنے لگے ہیں، اور اس کے درمیان دریا بہ رہے ہوں۔ تفجیرہ کا لفظ جو آخر پر لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتفجر الانہارا، پس بہالے آپ اس میں، الانہار دریاؤں کو، خلالہا ان کے درمیان، تفجیرہ چلا کر، تفجیرہ بہا کر۔ تو فجرہ کے بعد یہاں پر تفجرہ کے بعد پھر تفجیرہ کے لفظ کا لانا، اس کا مطلب ہے کہ خوب اچھی طرح دریا بہتے ہوں، کناروں تک دریا کا پانی ہو، خوب اچھی طرح چلنے والے ہوں، بڑے بڑے دریا مکہ مکرمہ میں بہنے لگیں، یہ چیزیں ہو جائیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی او تسقط السماء، یا آپ پھر یہ کر لیں، تیسری چیز جو آپ سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تسقط السماء، آسمان کو گرا دے۔ ساقط ہونا، سقطہ کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا گر جانا، اور تسقط السماء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو ساقط کر دے، آسمان کو گرا دے ہم پہ، کما زعمتا جیسے کہ تو کہا کرتا ہے، جیسے کہ تیرا گمان ہے۔ زعامہ کا مطلب اصل میں تو ہوا خیال ہے، جیسے آپ سوچتے ہیں، کما زعمتا، اور اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جیسے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ اوپر سے عذاب آ جائے گا،
تو پھر تم اس طرح کو کرو، آسمان کو گرا دو ہم پر، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، اس آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کسفن کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور کسفن جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آسمان ہم پر گر پڑے، ہم جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہارے دین کو نہیں مانتے اور شرک کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کے اتنے اسباب و سامان تو بقول تمہارے ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہم پہ گر جائے، خدا کا عذاب آ جائے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اوتاتیہ باللہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر دیکھو یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کرو کہ لے آؤ اللہ کو، والملائکہ، اور فرشتوں کو اتارو، قبیلہ جو کہ قبیلہ جو قسم ہو، یعنی ایسے فرشتوں کو اتارو جو تمہاری ضمانت دیں، ایسے فرشتوں کو اتارو جو سامنے آئیں اور بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو لے آؤ، اور اللہ ہمارے سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ ایسی چیزیں ہیں۔ یہ سب مطالبات اصل میں بنیادی طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ کی حقیقی معرفت انہیں نصیب نہیں تھی، وگرنہ اللہ کی حقیقی معرفت کسی بھی آدمی کو حاصل ہو تو وہ اتنی بڑی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو لے آؤ، کیونکہ اللہ تعالی کا خوف، اللہ کا جلال اس کو مانے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرے جو ادب کے خلاف ہو، اور جسے اللہ کا حقیقتاً خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کے علم اور ان چیزوں کو جانتا ہو، وہ کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ خدا آ جائے۔ اسی لیے اب اس کے برعکس دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کو معرفت حاصل تھی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے وہ کتنے ڈرنے والے تھے، اللہ کی بات سن کر کتنے زیادہ پگھل جانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے متعلق، حتیٰ کہ قیامت میں خدا کے حضور میں جو حاضری ہے اس سے بھی وہ ڈرتے تھے اور کانپتے تھے، کیونکہ اللہ کی حقیقی معرفت انہیں نصیب تھی، اور انہیں اللہ سے کوئی تعلق ایسا تھا ہی نہیں، اس لیے اتنی بےہودہ بات کی کہ اتاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا پھر آپ ایسے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں، یہ آئیں ہمارے سامنے، ضمانت دیں اس بات کی کہ واقعی انہوں نے آپ کو بھیجا ہے، واقعی خدا ایک ہے، اور یہ ساری باتیں بتائیں۔ جب یہ چار باتیں بھی نہیں مانتے، اچھا پانچویں بات مان لو، او یکون لک بیتن، یا آپ کے لیے گھر ہو من زخرف، ایسا گھر ہو جو زخرف کا ہو، ایسا گھر ہو جو سونے کا ہو، ایک سنہری گھر آپ کو مل جائے، یعنی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس لیے کچھ ایسی بات کر دو کہ آسمان میں کوئی ایسا گھر میں، آسمان سے اللہ تعالیٰ آ جائے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو تم ایسا کر دو کہ تمہارے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، اور وہ گھر جو ہے وہ زخرف کا ہو، سونے کا بنا ہوا ہو۔ زخرف کا مطلب سونا، اور آگے قرآن پاک میں ایک سورت مستقل اسی عنوان سے آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری مخلوق کفر کی طرف چلی جائے گی، تو جو لوگ خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم انہیں اتنا دے دیتے کہ اپنے گھر سونے کے بنا لیتے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے زخرف کا مطلب نہیں پتا تھا، اور کہتے تھے حتیٰ کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات جب پڑھی تو اس میں زخرف کا مطلب لکھا ہوا تھا کہ بیتم من ذہب، سونے کا ایک گھر، تو سونے کا گھر پڑھ کے مجھے سمجھ آئی کہ زخرف کا کیا مطلب ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ نے جو کہا کہ زخرف کا انہیں ترجمہ نہیں پتا تھا، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں پڑھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات سے کیا مطلب ہے تفسیر۔ مفسرین کئی مرتبہ دو چیزیں لکھ دیتے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یا فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آیا ہے، کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی قرات میں یہ آیا ہے۔ اب آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ قرات کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو پورا ایک جملہ ہے۔ مثلاً یہاں پر لکھا ہے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں یہ آیا ہے کہ بیتم من زخرف کا آیا ہے کہ بیتم من ذہب، تو اگر یہ مان لیا جائے تو زخرف کا پورا لفظ تبدیل ہو گیا، اور تبدیلی کی بنیاد پر یہاں زخرف کی بجائے لفظ آ گیا ذہب کا، اور ذہب کہتے ہیں گولڈ، سونے کو،
تو یہ جو مفسرین لکھتے ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. ہے بظاہر یہ چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑے سوال کا یہ حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرات کا لفظ مفسرین کے ہاں دو طرح پر استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرات یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. بنیادی طور پر لفظ نہیں تبدیل ہوتا. لفظ کیا ہوتا ہے؟ مثلا مالک بھی ہے، ملک بھی ہے. یکونا ہے، تکونا. یکون کا لفظ آ گیا، تکون کا لفظ آ گیا. یا نیچے اس کے دو نقطے آ گئے اور تا ہونے کی وجہ سے اوپر دو نقطے چلے گئے. اس طرح کی چھوٹی موٹی تبدیلیاں جو ہیں یہ قرات میں ہیں اور یقیناً ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں اور امت میں منتقل وہ ہوتی چلی آئی ہیں. وہ تبدیلیاں بالکل ٹھیک ہیں. وہ 7 روایتیں 7 قراتوں میں جو قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ اس کا ایک حصہ ہے، اسے ماننا ضروری ہے. اور اسی کو کبھی کبھی مفسرین کہتے ہیں کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کی قرات میں یہ آیا ہے، تو دیکھنا چاہیے کیا آیا ہے. اگر وہ پورا جملہ ہی بدل دیں تو یہاں قرات سے مراد ان کی یہ قرات نہیں ہوتی جو قراء کے درمیان اختلاف ہے. یہاں قرات سے مراد ان کی تفسیر سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں یوں کہا. تو قرات چونکہ پڑھنے کے معنی میں آتا تھا اس لیے انہوں نے اس میں فرق نہیں کیا. پھر عربوں کے مطابق یعنی انہوں نے اپنی زبان کے مطابق لکھا ہے، کوئی ہمارے ذہن کے مطابق تھوڑا ہی لکھا ہے. تو اس لیے کئی جگہ پر پورے فقرے جب ملتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ یہ قرات کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ صلاۃ الوسطی درمیان والی یہ جو نماز ہے نا ان کی حفاظت کرنا. وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یا اس سے حفصہ رضی اللہ عنہا کی قرات میں یہ آیا ہے کہ صلاۃ الوسطی اے صلاۃ العصر، صلاۃ عصر کی حفاظت کرنا. تو اس پہ سوچ میں پڑتا ہے کہ وسطی ایک طرف لفظ آیا ہے قرآن کا یعنی بیچ والی نماز، ان کی قرات میں آ گیا ہے وسطی کی بجائے لفظ عصر کی نماز، تو یہ پورا لفظ ہی بدل گیا. تو پھر قرآن کے الفاظ کا کیا اعتبار ہے؟ کہیں کوئی لفظ آ گیا، کہیں کوئی لفظ آ گیا. لیکن وہاں پر مفسرین کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ قرات کوئی مستقل ایک الگ سے چیز ہو گئی، بلکہ ان کی مراد تفسیر سے ہوا کرتی ہے. اسی چیز کو بہت سے قرآن کے مخالفین لے کے اسی بات کو لکھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی پورا نہیں ہے، اس کا کوئی لفظ کہیں اور ہے، کہیں کوئی اور لفظ ہے، اور پھر اسی کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں کی قرات میں یہ لفظ آ گیا ہے، فلاں کی قرات میں یہ لفظ آ گیا ہے. تو بجائے ان کے اس اعتراض سے مرعوب ہونے کے اور دبنے کے، چاہیے کہ انسان سب سے پہلے غور کرے کہ بات کیا ہے. اگر وہ بات معمولی ہے کہ زیر زبر پیش اس طرح کی حرکات اس کی بدلی ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں. اور جہاں پورا فکرہ تبدیل ہو گیا ہے، پورا لفظ تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی جہالت کا ماتم کرنا چاہیے کہ یہاں پہ قرات سے مراد تفسیر کا لفظ ہے، یہاں قرات سے مراد وہ قرات نہیں ہے جو تم جس کو سمجھ رہے. یہ وہ چیز ہے جو شیعہ اعتراض میں لاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین بھی جو یورپین ہیں، جب انہیں کہنا ہوتا ہے کہ قرآن پوری طرح صحیح نازل نہیں ہوا یا صحیح طرح امت کو پہنچا نہیں ہے، تو وہ اسی مغالطے کا حوالہ دیتے ہیں. اس لیے مجاہد رحمت اللہ علیہ یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ او یکون لک بیت من زخرف، جو تھا یہ زخرف کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آیا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو جب پڑھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت من ذہب، سونے کا گھر. تو فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آ گیا. مجاہد رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے ایک اور بات کو بھی سوچ لینا چاہیے، اندازہ کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے براہ راست نہیں پڑھا، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات جو ہے ان کے شاگردوں سے سنی، اور براہ راست انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ انہوں نے پڑھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی 1 نہیں 2 نہیں 4 5 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ انہوں نے پورا قرآن پاک پڑھا. ایک ایک لفظ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا
اور ان کی زندگی میں 20 مرتبہ میں نے ان سے تفسیر پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے سمجھاتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر پڑھی ہے یا قرات پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بار پڑھ لیتا تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 20 مرتبہ پہ بھاری ہو گئی۔ اتنی زیادہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشریح کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہت زیادہ تھا، وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، ان میں سے جس کو یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور میرا ان سے تعلق، یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، اور میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے مفہوم اور معانی کیا ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس حقیقت کی خبر نہ ہو۔ اور راوی کہتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد کہ میں اس چیز کو لے کے مختلف جگہ پر گیا اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ ایسا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جاتا تھا جب ہم نہیں جا سکتے تھے، اور جب ہمیں روک دیا جاتا تھا تب بھی یہ حاضر باش ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا سکتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑا علم اللہ نے دیا، اسی لیے اسود رحمت اللہ علیہ نے ان کا علم لیا، اور اس سے علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں کوفہ میں دارالحکومت بن گیا تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھے سوالات، اور انہوں نے جب پتا چلا کہ سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تو انہوں نے کہا تم جتنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہو میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ اس تعریف سے بھی بلند آدمی ہیں جتنا تم ان کے متعلق کہتے ہو، اللہ نے انہیں بہت زیادہ علم دیا۔ تو انہوں نے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے یہاں ان کی روایت نقل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچویں چیز جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت من زخرف، سونے کا ایک گھر اگر مل جائے اسے تب ہم مان لیں گے۔ اب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ جانچ رہے تھے اس دنیاوی پیمانے سے جو پیمانہ انہوں نے خود سے مقرر کر لیا تھا، اس لیے یہ بڑی نبوت کی توہین اور ناقدری تھی کہ انہوں نے محض دنیا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کا مقام اور اللہ کے ہاں جو ان کی قدر و منزلت تھی اس کو نہیں سمجھا، اور محض یہ کہنے لگے کہ پیسے کسی طرح آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو خدا نے دولت دی ہوئی تھی، ان میں ابو لہب تھا اور لوگ تھے، اور ان کے پاس کروڑوں روپے کے حساب سے اس زمانے میں سونا ہوا کرتا تھا جو خاص طور پہ ان کی تحویل میں رہتا تھا۔ سود کے کاروبار یہ لوگ کرتے تھے، اسی طرح تجارتی قافلوں میں انویسٹمنٹس کرتے تھے، اپنے پیسے دیتے تھے سود پہ تجارتی قافلوں کو بھی، اور تجارتی قافلے واپس آتے تھے سود سمیت ان کی رقم انہیں واپس کرتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ان کاموں میں مبتلا تھے وہ سب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپیہ کیوں نہیں ہے، پیسہ کیوں نہیں ہے، دولت اس انسان کے پاس کیوں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک پانچواں مطالبہ جو بےہودہ طور پر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، اچھا او یا پھر یہ ہو جائے ان 5 چیزوں کے بعد کہ ترقی فی السماء، آپ آسمان پر چلے جائیے، چڑھ جائیے آسمان پہ، ایک سیڑھی لگا لیجئے، یہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر چلے جاؤ، اور پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ واقعی تم خدا کے اچھے بندے ہو اور یہ چیز تمہیں حاصل ہے، اور ہم پھر تمہیں مان لیں گے۔ ترقی فی السماء کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان کے دروازے کھلیں اور آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں، ہمیں پھر پتا چل جائے گا کہ آپ اللہ کے نیک اچھے آدمی ہیں، پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز کہتے ہیں وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہم ہرگز آپ کو نہیں مانیں گے لِرُقَيِّ کا، تیرے اس چڑھنے کو۔ ترقا کا لفظ آیا نا پیچھے، او ترقا فی السماء، اسی لفظ کو دوبارہ لے آئے ہیں کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّ کا، اور آپ کا یہ جو چڑھنا ہے نا اوپر آسمانوں میں، اس کو ہم بھی نہیں مانیں گے حتیٰ یہاں تک کہ تنزل، آپ لے آئیں علینا ہمارے اوپر کتابن، ایک کتاب کو نقرأ جسے ہم پڑھیں، یہاں تک کہ تم خدا کے پاس جاؤ اور خدا کے ہاں سے ایک چٹھی، ایک کتاب ہمارے نام لے آؤ
جو اللہ نے خاص طور سے ہمارا نام لکھ کے بھیجا ہو کہ اس شخص کی بات مانو اور یہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور خدا نے ہماری طرف وہ کتاب بھیج دیں، یہ سب چیزیں تم کرو، یہ ساتویں بات پھر جا کر کہیں تمہاری نبوت کے قائل ہیں، ان میں سے کوئی چیز تم کر دو۔ اور یہ جو آخری مطالبہ ہے کہ آسمان پر چڑھ جانا، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا۔ ان کا صرف یہی کافی نہیں کہ آپ آسمان پہ چلے جائیں، بلکہ وہاں جا کر ہمارے نام چٹھی بھی لے آئیں، ہمارے نام رکا بھی لے آئیں، ہمارے نام ایک پیغام بھی لے آئیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے ہمارے نام کہ ہم آپ کو مانے، پھر جا کر ہم کہیں آپ کی نبوت کے قائل ہوں گے۔ اور یہ ایسی بات ہے جیسے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم پہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی جانب سے اور یہ وحی لاتا ہے، تو ایک دن کے لیے اگر وہ فرشتہ میرے پاس آ جائے، صرف ایک مرتبہ آ کے مجھے بھی کہہ دے کہ یہ آدمی اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کو مان لو، میں ان کو تمہیں ماننا شروع کر دوں گا اور تمہاری نبوت پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ خدا ان سے کلام کرے اور خدا ان پر وحی نازل کرے، تو ہی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ وگرنہ آدمی سوچے کہ کہاں اللہ کی ذات، کہاں وہ پاک ذات، اور کہاں انسان کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی تخاطب کرے اور کوئی بات کرے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا، انہوں نے حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے ہمارا نام لیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے تھے، تواضع، کسر نفسی، عاجزی، بندگی، وہ اس درجے کی تھی کہ وہ کہتے تھے حق اعلی شانو تو بہت بڑی ذات ہے، کریم ذات ہے، کب وہ اپنے بندوں کا نام لیتی ہے؟ مگر آپ فرماتے ہیں تو بالکل اس نے نام لیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ کی حقیقی معرفت کے نصیب ہونے کے نتیجے میں بندگی اور تواضع میں آ گئی تھی۔ اور یہاں دیکھ لیجئے یہ کافر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ جائیں وہاں سے ایک چٹھی لے کر آئیں، اس کو ہم پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہو، پھر جا کر ہم آپ کو مانیں گے۔ قل سبحان ربی، ان ساتوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک فکرے میں دے دیا۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ اس شکوے کا جواب ہے، سبحان ربی، میرا پروردگار بالکل بلند و بالا ہے نقائص سے، اللہ کے پاس ساری کی ساری طاقتیں ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں رسولہ جسے اللہ نے رسالت دے کر بھیجا ہے۔ سبحان ربی سے اس بات کو شروع فرمایا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ان مشرکین کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس خدائی اختیارات بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے اختیار ہیں، کوئی خدائی اختیار ان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ آسمان توڑ دیں، مکہ مکرمہ میں دریا بہا دیں، ان کے لیے باغات لگ جائیں، سونے کا گھر مل جائے، آسمان پہ چلے جائیں، آسمان سے جا کے ایک کتاب لے کے ہمارے نام کی واپس آ جائیں، کوئی نہ کوئی خدائی اختیار تو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ یہ سبحان ربی، میرا پروردگار ہر عیب سے مبرہ ہے۔ ہم لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے قبضے میں ایسی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے اختیار میں چیزیں ہیں، اور اللہ ہی ایسی چیزوں کا مکمل طور پہ مالک ہے۔ سبحان ربی کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں جو بشریت ہے، جو کمزوریاں ہیں، بہرحال انسان کی ایک حد ہوا کرتی ہے، وہ ان حدود سے تو نہیں نکل سکتا۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں جو ایسی ساری چیزیں تمہارے لیے لا سکوں، تمہیں لا کے دے سکوں؟ بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا مرتبہ دیا ہے۔ رسالت کے مرتبے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشریت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ انسانوں کی جو کریم تھی انبیاء علیہ السلام، پھر ان سے بھی بڑھ کے جو رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھی سردار اور ان کے بھی آقا تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بڑا مقام انہیں دیا تھا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ بشر ہوں اور رسول ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ مجھ میں کوئی خدائی اختیارات نہیں آگے، میں تمام چیزوں کے باوجود بشر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشریت کے اعتبار سے وہ تقاضے اور وہ چیزیں تھیں جو عام انسانوں میں ہوا کرتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا
اور نہ ہی یہ حقیقت ہے، اور علیہ باللہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے آپ جیسے ایک بشر تھے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عرفہ اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق خود یہ فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ساری اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری تابع ہوگی، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لوگ، اور آپ نے فرمایا ولا فخر، اور اللہ نے یہ مقام مجھے عنایت کیا ہے، میں اس پہ کوئی فخر کا یعنی غرور کا اظہار نہیں کرتا، لیکن تمہیں حقیقت بتاتا ہوں کہ میں سب کا سردار ہوں گا قیامت، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق، ان کا قائد، ان میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ احترام والا اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ وقت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہی ہوں گا۔ اس لیے یہاں پر ان سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے صاف کہیے کہ قدرتیں اور طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے، باقی تم مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو تو میں تو بھئی ایک آدمی ہوں جسے اللہ نے رسالت دے دی ہے۔ وما منع الناس، اور کس چیز نے لوگوں کو روک دیا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ وما منع الناس، لوگوں کو کسی چیز نے نہیں اٹکایا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ اعتراض کیا کیا بعث اللہ، کہنے لگے کیا اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے بشر الرسولہ، ایک بشر کو رسالت دے کے۔ ہدایت سے معنی کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے جب قرآن آ گیا، جب معجزات انبیاء علیہ السلام کے انہوں نے سن لیے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام گزرے تھے، پھر آج ایک ایسے ہی نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ان کے اس معجزے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ دیکھتے ہیں وہی اترتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 40 برس تک کہیں جا کر پڑھا لکھا نہیں ہے، پھر یک بیک ایسا زبردست کلام وہ کہنے لگا ہے اور تم لوگوں کے سامنے کہنے لگا ہے، کون سی چیز ہے آخر جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، سوائے اس ایک اعتراض کے کچھ نہیں کہ انہوں نے کہا بشر اور رسول یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی گمراہی کی حد دیکھیے کہ انسانوں کو خدا کے درجے پر فائز کر لیں گے اور انسانوں کے متعلق یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ عزت دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، انسان کو خدا ماننے کے لیے تیار مگر انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی گمراہی کہ اللہ تعالی کی صفات کسی انسان میں آ جائیں، یہ ماننے کو کافر تیار، مگر اللہ اپنا ایلچی اور اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے اپنی رضا اور اپنی خوشی اور ناخوشی دونوں چیزوں کی اطلاع دے کے کہ اگر تم اس چیز کو کرو گے تو ہم خوش ہیں، اس چیز کو کرو گے تو ناخوش ہیں، اس کو نہیں ماننا، باقی انسانوں کے ساتھ خدائی تک کا معاملہ کر لینا ہے، اس پہ انہیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے اوپر جو 93 نمبر آیت ہے کہ هل كنت الا بشر الرسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں جسے رسالت دی گئی، اور یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ایمان لانے میں وہ یہی ہے کہ کہتے ہیں بشر اور رسول یہ دونوں صفات ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلے بیان ہو گیا کہ آپ انہیں یہی کہیے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، اور یہاں بیان ہو گیا کہ یہی دو چیزیں ہیں کہ بشریت اور رسالت کا جمع ہونا، اسی کو وہ تو مانتے نہیں ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت سے بشر بھی تھے، یعنی انسانوں کی طرح تھے، کھانا پینا اور لوازمات زندگی ان کے ساتھ تھی، اور جو اللہ کا قرب انہیں حاصل تھا اس اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا جو اللہ نے اپنا قرب انہیں عنایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے تک بھلا کون پہنچ سکتا ہے؟ پھر انہی کافروں کا ایک اور اعتراض دہرایا جو اوپر بھی کچھ کسی حد تک گزرے ہیں، 7 باتیں وہ تھیں، 8ویں یہ آ گئی، قل لو کان، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تم جو بشر اور رسول بشریت اور رسالت دونوں کو جمع نہیں کرتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام، قل لو کان فی الارض، کہیے ان سے کہ اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے ہوتے، یمشون اور فرشتے چل رہے ہوتے، مطمئنین بس رہے ہوتے اس زمین پر، لنزلنا ہم ضرور نازل کرتے علیہم ان کے لیے من السماء اوپر سے ملک الرسولہ، ایک فرشتے کو بھیجتے ملک الرسولہ، اور وہ ملک بھی ہوتا یعنی فرشتہ بھی ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتا،
بس یہ بات ہے جو تم لوگ تسلیم نہیں کر رہے. اعتراض یہی ہے نا کہ بشریت اور رسالت کیسے جمع ہوگی؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، یہ عقلاً جواب دیا کہ دیکھو ہدایت اور نفع اپنے ہی ہم جنس لوگوں سے پہنچتا ہے. انسانوں کو ہدایت انسانوں ہی سے ملے گی. اگر یہاں پر جنات آ جاتے، وہ انسانوں سے کیسے گفتگو کرتے، انسانوں سے کیسے بات کرتے، اور پوری دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ جی وہ تو جن تھے، وہ تو اتنی نمازیں پڑھ سکتے تھے، وہ تو اس طرح کر سکتے تھے، ہم تو انسان ہیں، ہماری تو طاقت ہی نہیں. فرض کر لیجئے اس دنیا میں جنات بس رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجتے اور جنات کو حکم ہوتا کہ تم انسان سے ہدایت کو سیکھو، تو جنات کہہ سکتے تھے کہ خدا بندہ وہ تو ہمارا اور اس کا مطابقت ہی نہیں تھی، وہ کسی اور جنس سے تعلق رکھتا تھا، ہم اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اسے کھانے پینے کی ضرورت تھی، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن نے اس قاعدے کو بتایا کہ ہدایت جو ملا کرتی ہے ان کا آپس میں ابنائے جنس ہونا ضروری ہے کہ وہ اسی نوع، اسی تعلق، اسی کائنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی نسل سے جس نسل سے آنے والا تعلق رکھتا ہے. ان کی نسل متحد ہونی چاہیے اور وہ ہے انسان. تو ان سے پوچھا گیا دوسرے لفظوں میں کہ کیا اس زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہیں، فرشتوں کی بستیاں آباد ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کو ہماری ہدایت مطلوب ہے تو اوپر سے کوئی فرشتہ آ جاتا، تو فرشتہ تو ہم جب بھیجتے جب یہاں پر بھی فرشتے ہی ہوتے سارے. یہاں پر چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں کے لیے ایک انسان ہی کو مبعوث کیا گیا. اگر فرشتہ ہوتا تو انسان اس کا مذاق اڑاتے زیادہ اور کہتے کہ صاحب آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو کیا پتا غصہ کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا ہے کہ باقی چیزیں انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہیں، کھانا پینا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو چونکہ فرشتے ہیں اس لیے آپ کو تو خبر نہیں. اور ہم نے انسان اور ہم نے کھانا پینا ہوتا ہے، ہماری اور ضروریات زندگی ہیں، غصہ ہے، عقل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرص ہے، بخل ہے. آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، ہمیں تو پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے یہ بخل ہم میں ہے، حرص ہم میں ہے. تو آپ اس کے متعلق کچھ نہ کہیے تو پھر فرشتہ انہیں کیا جواب دیتا؟ فرشتے کو تو لاجواب ہونا ہی پڑتا. اس لیے اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے کہ ایک جنس میں کسی اور کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہو. ہاں البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی جو رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالی نے، تو جنات پر وہ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں جو چیزیں انسانوں پر فرض کی گئی ہیں. لیکن جنات اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاں بھی اصل میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو انسانوں کے درمیان اور ان کے درمیان قدر مشترک. اس لیے جنات نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک جن رسول آیا ہوتا ہمارے پاس. اس کی بحث سورہ انعام میں گزر گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا. اعتراض تو اہل مکہ کر رہے ہیں، وہ مشرکین. وہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ ہوتا. اللہ نے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اور ان سے کہیے کہ اگر فرشتے زمین پر چل پھر رہے ہوتے، مطمئنین بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اوپر سے ان کے لیے ایک فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے اور فرشتہ فرشتوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا. مگر فرشتے بھی جب گمراہ ہو جاتے، جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے الیاذ باللہ اور کفر کی باتیں کرتے، تو جا کر کہیں فرشتہ نازل ہوتا. فرشتوں نے یہ باتیں کرنی نہیں تھی. یہ باتیں تو کرنی تھی یا انسان نے یا جنات نے. اور اللہ تعالی نے انسانوں میں بھی رسول بنا کر بھیجے اور جنات میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں یا نہیں آئے، اس پہ مفسرین کا اختلاف ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ رسالت کی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طرفین میں دونوں طرف یعنی وہاں بھی جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ہی یہ دیا ہے کہ تم غور کرو، تبلیغ اور ہدایت اپنے ہم جنس سے حاصل کی جاتی ہے، اور چونکہ تم انسان ہو اس لیے انسان ہی کو بھیجا گیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انسان پر جب غم کی کیفیت ہو تو اس وقت اللہ کے ساتھ کیسے تعلق استوار کرنا ہے، خوشی کی کیفیت ہو تو اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا،
زندگی، موت، شادی، خوشی، غمی، یہ سب کے سب حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو امت نے اسے سنت کا نام دیا ہے. امت ان طریقوں پر عمل کرتی ہے، اور اگر کوئی فرشتہ ہوتا نہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کوئی مرتا، نہ کوئی جیتا، نہ کوئی جنم لیتا، نہ کچھ اور ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں پھر تم کہاں سے سیکھتے اور تمہاری تعلیم کہاں سے ہوتی؟ اس لیے اس اعتراض کا اللہ تعالی نے یہ جواب دیا. پھر ارشاد میں قل کفا باللہ، ان سے کہیے بہت ہے کافی اللہ، شہیدن گواہ کے طور پہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ تعالی حق ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. جب تم حق ہی چاہتے ہو تو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ثابت کر دے گا کہ حق کس کے ساتھ، سچائی کس کے ساتھ، اس دنیا میں ثابت ہو جائے گا. ایک بات یعنی جب اللہ ہمیں غلبہ دے گا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے. یہ کہ آخرت میں ثابت ہو جائے گا. اس دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں جو تمہیں دعوت دیتا تھا وہ حق پر مبنی تھی، سچائی پر مبنی تھی. اس لیے شہیدن کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی ظاہر ہے کہ جھوٹ پر نہیں ہو سکتی. میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ خدا اس بات پر گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ حق کو ثابت کرنے والا ہے. شہید کا مطلب ہے حق کو ثابت کرنا، کیونکہ گواہ کے ذریعے بھی حق ثابت ہو جاتا ہے. مقدمہ ہوتا ہے، گواہ کو بلاتے ہیں، اور دعوے کے بعد جب دلائل اور گواہ پیش کیے جاتے ہیں تو گواہ ثابت کرتے ہیں کہ حق کدھر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو شہید ایک ہے نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، وہ حق کو ثابت کرنے والے ہیں. تو ان سے کہیے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ ثابت کرنے والا ہے اس بات کو، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. یہ پتہ چل جائے گا تمہیں، حق ثابت ہو جائے گا جب مکہ مکرمہ فتح ہوگا، یا یہ کہ جب ہمیں غلبہ نصیب ہوگا اس وقت حق ثابت کرنے والی وہ ذات اللہ کی ہے. انہ کان بعبادہ، اور اللہ کی ذات یقیناً ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبیرن، خوب خبردار ہے. پہلی صفت اپنی یہ بیان کی کہ اللہ کو خوب خبر ہے ان اعتراضات کی جو تم کرتے ہو، ان بےہودہ مطالبات کی جن کی فہرست اوپر گزر چکی. 7 یا 8 چیزیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. تو اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ اور بڑھا دیا اپنی صفات مبارکہ میں سے، اور کہا بصیرہ. اللہ کی ذات دیکھنے والی بھی ہے، اللہ کی ذات ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے. اللہ اس بات پر گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنی تڑپ ان کے دل میں ہے اور جتنی اصرار اور کوشش ان کی ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پہ آ جاؤ. اور اللہ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کس ڈھٹائی سے ان کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو، اور تم کس طرح ان کو صحیح آدمی ماننے کے لیے یعنی رسول اللہ کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، سو وہ آدمی ہے جو ہدایت پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کو سجھا دیتا ہے اور وہ آدمی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس انسان کے لیے اولیاء من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار ہو جائے، اس دنیا میں سے کوئی مددگار نہیں ملے. ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں کا آخری سرا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. ایمان بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کفر بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہدایت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، گمراہی بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گمراہی اللہ نے پیدا نہیں کی تو وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں رہتا، اس لیے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات ثابت ہے کہ والقدر، اور تقدیر جو اللہ کی ہے، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کی خیر اس کا شر دونوں اللہ کی جانب سے. اور یہ بحث پہلے گزر چکی کہ انسان جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مصمم ارادے پر اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے. آدمی ارادہ کر لے کہ اس نے ضرور خدا کے ساتھ شرک کرنے والیاذ باللہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جائے اور شرک کر لے.
آدمی یہ ارادہ کر لے کہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے تو آدمی اپنے ارادے میں اختیار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی ہے، جائے اور اپنے ارادے کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے۔ اس لیے اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اور گمراہی کو دونوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ جہاں جہاں قرآن میں ایسی آیات آتی ہیں کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے آخری سرا اس ہدایت کا اور اس گمراہی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر پر پہنچ کے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے ہاں سے ہوتا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جسے تقدیر کا مسئلہ کہیے یا تخلیق اعمال کا، کہ آدمی کے عمل جو ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ شعراء میں ایک جگہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو عمل تم کرتے ہو اسے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو عمل کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے طور پر پورا مصمم ارادہ کر لیتا ہے، پھر خدا اس کے لیے عمل کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے جو ابتدائی درجات ہیں، بلکہ قرآن جب بھی ایسا ذکر کرتا ہے وہ انتہا کی بات کرتا ہے کہ آخر پر پہنچ کے سارے کا سارا سلسلہ اللہ کی ذات پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دیکھو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ جیسے آپ اس کائنات میں کسی بھی چیز کو اٹھا لیں اور آپ اس کا سلسلہ بناتے چلے جائیں، آپ کہیں مثلا یہ میز ہے، ایک آدمی کہتا ہے اسے اللہ نے بنایا، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بنا دیا، یہ تو فلاں کارپینٹر نے بنایا ہے۔ اب وہ آدمی جو پہلا ہے جو کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، وہ اس کے دلائل دینا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹیبل بنا ہے لکڑی سے، اور لکڑی کہاں سے آئی؟ وہ درخت سے۔ درخت کہاں سے آیا؟ وہ فلاں زمین سے آیا۔ اس زمین میں لگایا کس نے تھا؟ وہ فلاں انسان نے لگایا تھا۔ وہ بیج کس نے ڈالا تھا؟ وہ فلاں نے ڈالا تھا۔ اس کی ساخت پرداخت درخت کی کس نے کی تھی؟ وہ فلاں آدمی نے کی تھی۔ اس نے کہا اس بیج کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس نے کہا وہ بیج فلاں درخت، اس کا پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر ہوتے ہوتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس آدمی کو کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ ہی نے پیدا کیا تھا اس آدمی کو۔ تو ہوتے ہوتے انجام کار ساری کی ساری کثرت یہ پہنچ کے ایک وحدت کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف چیزیں جو نظر آتی ہیں اوپر پہنچ کے ایک ہی ذات پاک کے تحت ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن کبھی کبھی ہدایت اور گمراہی دونوں کی نسبت جو اللہ کی طرف کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو اس چیز کا انتخاب کر لو اور چاہو تو اس چیز کا انتخاب کر لو، اللہ کی طرف سے تمہیں آزادی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہ آدمی ہے جو صحیح راہ پر ہے، اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح جس انسان کو خدا گمراہ کر دے یعنی اس کے لیے گمراہی کو پیدا فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اللہ کے علاوہ تم اس کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گے کوئی اس کی مدد کر دے اور صحیح راہ اسے سجھا دے اور صحیح طریقے پر لے آئے۔ اللہ کے علاوہ اس کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس حال میں بھی اگر وہ شرک کے باوجود اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کی مدد کرے۔ آیت نے یہ بتا دیا کہ گمراہی کے باوجود اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالی ہی ہے جو اسے گمراہی سے نکال لے، اور اللہ ہی کی ذات پاک کی مہربانی اور اس کا کرم ہے کہ انسان کو گمراہی پہ نہ چمنے دے۔ اس لیے ہدایت کے معاملے میں حق تعالی شانہ بڑے غیور ہیں، اس سے ہدایت مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور اتنا کرم کیا ہے اس نے کہ آپ دیکھیے نماز میں سکھا دیا۔ مومن انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ قائم رکھ، سیدھی راہ پہ چلا حتیٰ کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بار بار درخواست کرتا رہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ جب آدمی پڑھے نماز میں تو اس سے ایسے ہی نہیں گزر جانا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور بعض مرتبہ تو سلام پھیر کے پھر یاد آتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ لی۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا، یوں نہ کرے۔
بلکہ سورہ فاتحہ جب پڑھے تو پورے اطمینان سے اللہ سے دعا ہی مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میں پروردگار سیدھی راہ پہ رکھ، موت تک سیدھی راہ پہ رکھ دے. اور یہ اللہ سے دعا مانگنا ہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پوری آیت آپ دیکھ لیجئے وہ اللہ سے دعا ہی ہے نا، دعا ہی کی طرح اللہ سے مانگے، درخواست کرے اپنے دلی دل میں کہ خدا بندہ اس کو قبول کر لے. اور پھر جو کہتا ہے آمین تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اور جو گمراہ ہو جائے اپنے اختیار سے اس کو گمراہی کو ترجیح دے دے، کوئی اس کا دنیا میں دوست نہیں ہے، بس اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے بچا سکتی تھی. وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل انہیں چلائیں گے. قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ جمع کر لیں گے. اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، تین چیزیں اہل جہنم کے لیے بیان کی کہ اس دن وہ لوگ عُمْيًا اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا اور گونگے ہوں گے، وَصُمًّا اور بہرے ہوں گے. یہ تینوں چیزیں ان میں پائی جائیں گی ان جہنمیوں میں، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے. اور یہ فرمایا سب سے پہلے تو یہ کہ قیامت کے دن ہم انہیں چہروں کے بل اٹھائیں گے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اوندھے منہ پر اٹھائیں گے. اوندھے منہ پر اٹھائیں گے یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ الٹے پڑے ہوں گے، منہ ان کا اوندھا ہوا ہوگا، اس طرح مار انہیں پڑے گی. حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ منہ کے بل انہیں اٹھائیں گے، یعنی ان کے وہ بجائے پاؤں کے سر سے چلیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاؤں کے بل کیسے چلتے ہیں؟ جو اللہ انہیں پاؤں سے چلاتا ہے وہی پروردگار قیامت میں ان کی سزا کے طور پہ انہیں سر کے بل چلائے گا. ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، ہم ان کے اوندے منہ اٹھائیں گے، یعنی بری طرح مار پڑے گی، اوندے منہ ہوئے ہوں گے، زمین کی طرف ان کا چہرہ لگا ہوا ہوگا. اور تین حالتیں بیان کر دی، عمیان، بکمن اور سمن، کہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے. یہ تینوں چیزیں ان میں پائی جائیں گی. مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی یہ آیت دوسری آیات سے ٹکراتی ہے. یہ حالت کب کی ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ظفیر و شہید، چیخیں گے، چلائیں گے. ایک جگہ آیا ہے کہ وہ اپنے نام عمل کو دیکھیں گے. ایک جگہ آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور ایک جگہ آیا ہے جہنم میں پہنچ کے کہ وہ لوگ اللہ سے دعا مانگیں گے، شیطان سے بات کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں گزری ہیں. تو یہاں قرآن نے یہ بات کیسے بیان کر دی؟ یہ آیت دوسری آیات سے ٹکراتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. آیات آپس میں بیٹھتی نہ، جڑتی نہ، بلکہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی. اور پھر اس اشکال کے مفسرین نے بہت سے جوابات دی. ساری بحث کا خلاصہ اور سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ قیامت میں مختلف حالتوں کا ذکر ہے، کہ یہ حالت بھی ان حالتوں میں سے ایک ہے. جتنے بھی احوال ہیں، آسان بات یہ ہے کہ قرآن نے مختلف جگہ کی حالتیں بیان کی ہیں. ان کافروں کی حالتیں تبدیل ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پہ مختلف حالتوں کو بیان کرتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے پردے میں ہوں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے. ایک جگہ فرمایا ہے یہ چیخیں گے، چلائیں گے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ گونگے ہوں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کی بات سنیں گے. پھر دوسری جگہ فرما دیا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جہنم کو دیکھیں گے اور ان پر دہشت طاری ہو جائے گی، خوف طاری ہو جائے گا. یہاں فرما دیا ہے کہ عمین، یہ اندھے ہوں گے. ان تمام آیات کو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مختلف حالتیں ہیں، مختلف اوقات میں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک وقت آئے گا جب کافر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اچھے خاصے دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے. اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، نامہ عمل حساب کتاب ہوگا
اور اس کے بعد ان کی سختیاں شروع ہو جائیں گی، اور جہنم کی طرف جب لے جائیں گے اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، اور جب پھینکا جائے گا جہنم میں، ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا، آنکھیں بھی آ جائیں گی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، اور ایک دوسرے کی باتوں کو بھی سنیں گے۔ یہ مختلف حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان کر دیے کہ کافروں پر کبھی ایسی حالت ہوگی، کبھی ایسی ہوگی، کبھی ایسی ہوگی۔ کچھ مفسرین نے ان چیزوں کو، یہ دوسرا جواب ہے ان کا، سب سے آسان تو وہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا۔ دوسرے وہ کہتے ہیں بعض مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کی حالتیں بیان کی ہیں کہ کافر بھی کئی قسم کے ہوں گے۔ کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، یہ خود کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ کچھ ایسے ہیں جو سرے سے نہ اللہ کے قائل ہیں نہ آخرت کے۔ کچھ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ اب بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کافروں کی بہت سی قسمیں ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں یہ مختلف لوگوں کا حال ہے، جس کا جیسا جرم تھا قیامت میں اس کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں جواب مفسرین نے جو دیے یہ آسان ترین ہے کہ یا تو یہ مان لیا جائے کہ کافروں کے ایک جماعت ایک ہی ہے، حالات اس کے مختلف ہیں، یا یہ مان لیا جائے کہ مختلف جماعتوں کے مختلف حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اور یہ اندھے بہرے اور گونگے، اس لیے کہ اگر یہ مانا جائے کہ سارے کافر جہنم میں جا کے اندھے بہرے اور گونگے ہو جائیں گے تو ان کا عذاب تو اور کم ہو جائے گا۔ اندھے آدمی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو وہ جو دیکھنے کا عذاب ہے وہ کم ہو گیا، سنتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا، تو سننے کا عذاب بھی کم ہو گیا۔ بول نہیں سکتا تو اب وہ کیا ہوگا، اس کو چیخے گا کیسے، چلائے گا کیسے؟ تو یہ سارے عذاب پھر کم ہو جائیں گے نا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ مختلف حالتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، کیونکہ کسی انسان پر نیند کی کیفیت طاری ہو جائے وہ بھی تو کمی ہے عذاب کی۔ حدیث میں آیا ہے مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان پہ ایک طرح کی موت طاری ہو جائے گی۔ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جس انسان کا ایمان پہ انتقال ہو گیا، اس حدیث میں بڑی امید ہے اس انسان کے لیے کہ اس پہ جہنم ایسے گزر جائے گی جیسے نیند کی حالت میں گزر جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ اماتتن، اس پہ موت سے ملتی جلتی ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو موت میں جسم کا روح سے انقطاع کلی ہو جاتا ہے، بالکل کٹ جاتی ہے، جیسے کہ ابھی روح کی بات ہوئی تھی۔ اور نیند کی حالت میں روح اور جسم ایک دوسرے سے منقطع ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، مگر فلی نہیں، پارشلی ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور انسان اسی وجہ سے خواب دیکھتا ہے اور مختلف چیزیں۔ تو اس اعتبار سے مومن انسان کے لیے خدا نے یہ مہربانی کی اور رحمت کی کہ اسے جہنم میں ڈالا تزکیے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، لیکن اس پر ایک کیفیت خدا نے طاری کر دی، اور کافر جو ہیں ان پر تو حقیقت میں یہ ساری چیزیں گزریں گی۔ اس لیے ان کا اندھا بہرا اور گنگا ہونا یہ کوئی کیفیت، کوئی حالت ہے، ایسے ہوگا ان کے ساتھ حقیقتاً۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ حشر میں کس موقع پہ ہوگا، مگر یہ خدا کے غصے کا شدید اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے ساتھ ایسے کریں گے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اندھے گونگے اور بہرے کافر سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ جو بعد میں آیا ہے نا کہ ماواہم جہنم، تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حشر میں فارغ ہو کر اور جب لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو جہنم میں گرانے سے، ان کے پھینکنے سے پہلے درمیان میں کہیں یہ کیفیت پیش آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ماواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی کیفیت جہنم سے ٹھیک اس کے دروازے کھلنے سے پہلے ایسی ہو جائے گی کہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا ہے صرف ایک حرف واو، اس کے فرق سے یہ چیز وہاں ثابت ہوتی ہے کہ اہل جنت جب جنت کے لیے جائیں گے تو دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں، خوش آمدید استقبال کیا جائے گا۔ اور جہنم والوں کے دروازے ان کے پہنچنے پہ بھی بند ہوں گے،
کیونکہ وہ جو انتظار ہے نا کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد، وہ بھی تو ایک عذاب ہے. پتا ہو کہ پیپر سارے خراب کیے ہوئے ہیں اور اب رزلٹ آنا ہے پرسوں، تو نیند ابھی اڑ جاتی ہے کہ گھر والوں کو پتا چلے گا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں اس عذاب سے تو جان چھٹے کسی طرح، پتہ ہی چل جائے چلو. تو 2 دن یہ تو آرام سے گزرے نا، کیونکہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر ایک طرح کی وہ بھی تو چیز ہے. اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم نہیں کھل رہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس سے بھی پہلے کی ہے گئی. بہرحال جو مفسرین نے جوابات دیے آپ سے عرض کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کلما خبت، اور جب بھی خبت، جب بھی یہ سزا ان کی بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بڑھکا دیں گے. جہنم جب بھی بجھنے لگے گی ہم اسے اور بڑھکا دیں گے. مفسرین نے اس کا مطلب لیا ہے عربوں کے محاورے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب عرب اپنے محاورے میں آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آگ کی حرارت کم ہو رہی ہے، اسے مزید بڑھکا دو. مثلا آگ کو متعین کر دیا گیا. آج کے دور میں یہ آیت سمجھنا اور آسان ہے. آگ کو متعین کر دیا گیا کہ 20 ڈگری تک رہے. اب جب یہ بڑی ہے تو 40 تک پہنچ گئی. پھر ہوتے ہوتے جب یہ 21-25 تک پہنچی تو یہ کم ہی ہو گئی نا 40 سے. لیکن اس سے کم تو نہیں کیونکہ کہ 19 اور 18 تک پہنچ جائے، بلکہ اس ڈگری سے انتہا کے درمیان جب یہ کم ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم پھر اسے بڑھکا دیں گے. بنیادی طور پر آگ رہے گی، لیکن وہ جو اس کا اوپر اب ریز ہونا اور ڈاؤن ہونا ہے، وہ جو چیز ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہے گی. کلما خبر، جب بھی آگ کم ہوگی ایک مقرر درجہ حرارت سے، زدناہم سعیرا، ہم اسے بھڑکا دیں گے. اور سعیر کہتے ہیں بھڑک جانے کو، سعیر کہتے ہیں جس میں شعلے پیدا ہو جائیں ایسی آگ کو. اور یہ دلیل ہے کہ جہنم کا عذاب ابدی ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ مانا ہے نا، پہلے یہ بحث گزر چکی غالباً 12ویں پارے میں، کہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ایک دن ٹھنڈی پڑ جائے گی اور یہ ہو جائے گا. وہ ساری کی ساری باتیں اس وقت میں گزر چکی. یہاں پر وہ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا اس کو تو ہم ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیں گے. ایسا عذاب پڑے گا، ایسی مار پڑے گی ان کافروں کو جو دنیا میں اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے اور جو دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے. ان آیات سے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کیسے مسلمان، ہم تو بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، یہ بھی خدا کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور اللہ نے بغیر کسی ہماری جد و جہد اور کوشش کے ہم پہ محض احسان اور اپنا فضل فرمایا. کہ قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا اس کی قدر کا کہ اللہ کا شکر ہے ایمان نصیب ہو گیا اور ایمان پہ موت آ گئی. کیونکہ لوگوں نے سیاسی اعتبارات سے مسلمانوں کو تقسیم کر لیا کہ جی اب تو لوگ نسلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں، فصلی مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں بنا لیے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، ایسی خدا کی نعمت ہے کہ خدا کے سارے دوسرے انعامات اس کے مقابلے میں کم ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم وہ تو ایسی شدید چیز ہے کہ اس کی آگ کو تو بجھنے ہی نہیں دیں گے.